السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم انشاءاللہ حروف مدہ کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں گے۔ آیا یہ کون سے حروف ہیں، کتنے حروف ہیں اور ان کو پڑھنے کے طریقے کیا ہیں۔ آئیے ابھی ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جی الحمدللہ رب العالمین، ہم سب پہلے سے حروف مدہ کو جانتے ہیں جو کہ ہم نے مخارج الجوف میں سیکھے تھے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ان کو حروف مدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا۔ ان کو حروف مدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حروف ایک الف کے برابر مد کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ جی تو الحمدللہ رب العالمین، حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا الف کب الف مدہ کہلائے گا، واو کب واو مدہ کہلائے گا اور یا کب یا مدہ کہلائے گی؟ الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ الف الف مدہ کہلائے گا۔ الف ساکن بے جھٹکا یعنی ایسا الف جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو، اس سے پہلے اگر زبر ہو تو اس الف کو ہم الف مدہ کہیں گے۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہیں گے۔ واو ساکن سے پہلے یعنی وہ واو جس کے اوپر جزم یا سکون کی حرکت ہوگی اور اس سے پہلے پیش ہوگی تو وہ واو واو مدہ کہلائے گا۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگی تو یہ یائے مدہ کہلائے گی، یعنی وہ یا جو جزم یا سکون کی حرکت کے ساتھ آئے گی اور اس سے پہلے اگر زیر ہوگی تو اس یا کو ہم یائے مدہ کہیں گے۔ جی ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آیا ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان تینوں حروف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ ان تینوں حروف یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ بعض اوقات ان کو پڑھتے ہوئے ایک الف سے بڑھا دیا جاتا ہے یا پھر ایک الف سے کم کر دیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا غلط ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے ان سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں گے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر سکیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم ایک الف کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ اپنی انگلی کو درمیانے طریقے سے کھولیں یا بند کریں تو اندازاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیا ہم نے ایک الف کے برابر ان کو لمبا کھینچ کر پڑھا۔ انگلی کو نہ تو اتنی تیزی کے ساتھ کھولیں گے کہ اس کی مقدار ایک الف سے کم ہو جائے اور نہ ہی اتنا آہستگی سے کہ ایک الف سے مقدار بڑھ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم نے حروف مدہ پر وقفہ کس طرح کرنا ہوگا یا پھر حروف مدہ وقفے میں کس طرح ادا کیے جائیں گے؟ تو حروف مدہ اگر ہمارے پاس آخری حروف آئیں یعنی جہاں پر ہم وقفہ کریں وہاں آخری حرف الف مدہ، واو مدہ یا یائے مدہ ہوگا
تو ہم ان کو ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ نمبر 2، اگر ہمارے پاس وقفے کی صورت میں حروف مدہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ آئیں تو ان کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کھینچ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر ہمارے پاس حروف مدہ آخری حروف ہوں گے تو صرف 1 الف کے برابر لمبا کھینچا جائے گا، اور اگر ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ ورڈ آ جائیں گے تو ان کو 3 سے 4 الف تک لمبا کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ الحمدللہ رب العالمین حروف مدہ کا چیپٹر واضح ہوگا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔